بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم أصحاب الرضوان وخير الخلائق بعد الأنبياء عليهم السلام اما بعد. بزرگوں اور دوستو، موضوعات ہزاروں ہیں جن پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، رہتی ہے اور بہت زیادہ رہتی ہے. تو آپ یہ سوچتا ہے کہ کس کس موضوع پر بات کریں. اس وقت میں ایک بہت ہی حساس قسم کے موضوع پر مختصر سی بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جوانی کو پاگل پر کیوں کہا، اور اس میں کیا خرابی ہے جس کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پاگل پن کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ جوانی پاگل پن ہے تو کیا کرنا چاہیے. اگر یہ جوانی پاگل پن ہے تو کیا کرنا چاہیے. بس اسی اہم ترین موضوع پر مختصر سی گفتگو کرنی ہے. کسی بھی فرد کی اگلی زندگی، کسی بھی گھر کی اگلے حالات اور کسی بھی قوم کی اگلی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کی نوجوان نسل کیسی بن رہی ہے. اگر نوجوانی میں بچہ بگڑ رہا ہے تو خود اس کی زندگی آگے تباہ ہوگی، اس کے گھر کی زندگی، گھر والوں کے خواب بکھر جائیں گے، اور جس قوم کو وہ فرد ہوگا اس قوم کو اگر اس سے کوئی فرد فائدہ مل سکتا تھا تو اس قوم کو وہ فائدہ نہیں ملے گا. اور جب کسی قوم کی نئی نسل ساری کی ساری یا اکثر متاثر ہو جائے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس قوم کا مستقبل پھر خطرے ہی خطرے میں. جوانی کے بگڑنے سے ذات کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے. جس گھر کا یہ بچہ ہے ان گھر والوں کے خواب بکھر جاتے ہیں. نہ صرف بگڑ جاتے ہیں بلکہ وہ والدین بعد میں کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمیں چاہیے ہی نہیں تھی، ہم بغیر اولاد کے بہتر تھے، مگر ایسی اولاد یہ مصیبت نہیں ہونی چاہیے تھی. اور جس قوم کو وہ فرد ہوتا ہے اس قوم کے اکثر نوجوان اگر بگڑنے لگ گئے تو انجام کی تباہی ہوتی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کبھی کوئی بات سمجھاتے تھے مگر اس کو ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، اس کے لیے دعا مانگتے تھے. مثلا آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ فلانی چیز نہیں ہونی چاہیے، فلانی چیز سے میری حفاظت فرما، حالانکہ جس چیز سے حفاظت مانگ رہے ہیں اس کا خطرہ حضور کو ہے ہی نہیں، بالکل کوئی خطرہ اس بات کا نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ دعا کرتے تھے یا اللہ فلانی مصیبت مجھ پر نہیں آنی چاہیے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ ایسا نہ ہو میں کچھ سست ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں بخل کرنے لگوں، ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں نفاق آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں غلط دیکھنے لگیں. یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی کو ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے یہ دعا کی اللہ انی اعوذ بک من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق ومن الکذب ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ. یا اللہ میرا دل نفاق سے پاک رکھنا، یا اللہ میری زبان جھوٹ سے پاک رکھنا، یا اللہ میری آنکھ خیانت سے پاک رکھنا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ بھی دعا کی یا اللہ ایسا نہ ہو میں گمراہ ہو جاؤں، اللہ انی اعوذ بک ان اضل، یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. جو ذات گمراہ ہو ہی نہیں سکتی وہ دعا کر رہی ہے. اسی طرح سے آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچانا جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. اللہ انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایک ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو بیوی وقت سے پہلے میرے بالوں کو سفید کر دے. بڑھاپا آنے سے پہلے میری بیوی مجھے بڑا بنا دے، ایسی بیوی سے مجھے بچانا. ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک گھر میں جو ازواج مطہرات تھیں وہ اس کائنات کی مقدس ترین خواتین ہیں. تو
تو ان کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے اتنا ٹینشن پیدا کریں گی کہ وقت سے پہلے بڑھاپے کو پہنچ جائے، پھر یہ دعا آپ نے کیوں کی؟ اسی طرح سے مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ ایسا نہ ہو میں پھسل جاؤں، یا اللہ ایسا نہ ہو میں جہالت کروں، یا اللہ ایسا نہ ہو میں کسی پہ ظلم کروں. تو اللہ کے نبی نہ جہالت کر سکتے تھے، نہ ظلم کر سکتے تھے، کچھ نہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ دعا کی. تو دراصل ان تمام دعاؤں میں مقصد ہے میسج دینا. بس اسی طرح سے آپ نے دعا کی، وہی سمجھنا ہے ہمیں. آپ نے دعا کی، یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد ملے وبال بن جائے. اللہ بن اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، یا اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے. تب سوال یہ ہے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ایسی اولاد تھی؟ جواب ہے نہیں. اولاد کیا تھی آپ کی؟ جتنے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے تو بچپن سے دنیا سے رخصت ہو گئے. 2 یا 3 صاحبزادے تو بالکل ابتدا میں ہی مکہ مکرمہ میں رخصت ہو گئے جب آپ کے نبی بھی نہیں تھے اس وقت. اور ایک صاحبزادے اخیر عمر میں پیدا ہوئے تھے مدینہ شریف میں، جن کا نام ابراہیم رکھا گیا، وہ بھی 18 سال 18 مہینے کی عمر میں چلے گئے. تو گویا آپ کے صاحبزادے تھے ہی نہیں. صاحبزادیاں آپ کی 4 تھی، 3 صاحبزادے آپ کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ تینوں صاحبزادے حضرت فاطمہ کی بڑی بہنیں ہیں. یہ تینوں جا چکی ہیں. اب پیچھے رہ گئی صرف ایک حضرت فاطمہ. اور فاطمہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو فاطمہ کے بارے میں کہاں خدشہ ہو سکتا تھا کہ وہ وبال نہ بن جائے نبی علیہ السلام کے لیے. لہٰذا حضور یہ جو دعا کر رہے ہیں، یہ اس دعا کے ذریعے سے والدین کو اور دعا کے ذریعے سے اولاد کو میسج جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو تم بگڑ جاؤ، برباد ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم اپنے والدین کے لیے وبال بن جاؤ گے، اور تمہارے والدین آخر میں کہیں گے یا اللہ یہ وبال، یہ اللہ اس وبال سے ہم نہیں چاہتے. آدمی مجبور ہو جاتا ہے کیا کرنے کے لیے؟ یا اللہ اولاد کے عذاب سے بچانا. تو اولاد تو نعمت ہے، بعد میں کہتا ہے یا اللہ اولاد کے عذاب سے ہمیں بچانا. آج دنیا میں جو چند بڑی شخصیات ہیں ان میں بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑی قیمتی شخصیت ہیں جن کے ذات سے بے شمار انسانوں کو فائدہ ساری دنیا میں. تو انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سارے بھائی میرے پاس آتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ حضرت دعا فرما دیں اولاد کی مصیبت سے بچ جائے. انہوں نے کہا کیا مصیبت؟ کہتے ہیں اب ایک سناتا ہے اولاد کی یہ مصیبت، دوسرا سناتا ہے اولاد کی یہ مصیبت. تو گویا اولاد جب بگڑتی ہے تو وہ اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی مصیبت تو بنتا ہی ہے. اور اگر یہ سلسلہ پھیل جاتا ہے تو جس قوم کی نئی نسل برباد ہو گئی اس قوم کا فیوچر ختم ہو گیا، پھر وہ قوم ختم ہی ہو جاتی ہے. اس وقت جو ہماری نوجوان نسل کی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے، اور اس نوجوان نسل کی حالت کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا تھا جوانی پاگل پن ہے. آج کی بیشتر نوجوان نسل کو دیکھ کر سمجھتا ہے یہ ہے وہ پاگل پن. کیریئر بنانے کے نام پر کیریئر کو برباد کریں گے، گھر والوں کو دھوکہ دیں گے، ہم جا رہے ہیں ٹیوشن پڑھنے، ہم جا رہے ہیں کوچنگ کرنے، اور آوارہ پھریں گے. اپنے صحت کو بھی نقصان پہنچائیں گے، پیسہ برباد کریں گے، وقت ضائع کریں گے، گندے کام کریں گے، اور خواب دیکھ رہے ہیں کیریئر بننا چاہیے. تو کیریئر کو برباد کر کے تمنا کر رہے ہیں کیریئر بننا چاہیے، اور والدین کو بھی دھوکہ، اپنے آپ کو بھی دھوکہ. وہ انسان انتہائی نادان بدتر ہے جو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے. ظاہر ہے اگر گھر سے بچہ یا بچی نکل گئے اور گھر والوں سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمیں ڈگریاں لینی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آوارہ پھرتے رہے، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی. اب گھر والوں کے خواب تو بکھریں گے ہی، لیکن یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور مزید ساتھ میں یہ کہ وہ کام کریں گے جس کے نتیجے میں صحت برباد، اور وہ کام کریں گے جس کے نتیجے میں کردار خراب. اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسا میں کیا فرمایا تھا، الشباب شعبۃ من الجنون. یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جہاں کی نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو 3 چیزیں عطا کی ہیں، ایک ایمان، ایک کردار اور ایک صحت. ان تینوں چیزوں کی اگر یہ حفاظت کریں گے تو آپ کا فیوچر بچے گا، اور اگر ان تینوں چیزوں کو آپ نے برباد کر دیا تو آپ کا اگلی زندگی آپ ہی کی نہیں، آپ کے گھر والوں کی، آپ اور آپ کی ساری قوم کی زندگی خطرے میں ہی خطرے میں. ظاہر ہے جب ایمان والے نہ رہے، ظاہر ہے جب نئی نسل جو ہے وہ صحت والی نہ رہی، جب ان کا کردار صحیح نہ رہا، تو اس کے بعد پھر
اس فرض سے اس کے گھر کو کیا ملے گا، اور اس فرض سے خود اس کی اپنی زندگی کو کیا ملے گا، اور اس فرض سے قوم کو کیا ملے گا۔ یہاں کے والدین کو بے انتہا فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا کیریئر بنانے کے چکر میں کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا کیریئر برباد کر رہے ہیں، اور والدین تو نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اپنے وہ تو خواب پورا کرنے کے لیے بچوں کو ساری فیسلٹیز مہیا کریں گے، اور اس کے بعد پھر بچے ہاسٹلوں میں رہیں، کوچنگ کرنے جائیں، گھروں سے باہر رہیں، دوسرے شہروں میں جائیں، اور وہاں جا کر کے وہ ان تمام برائیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے جن برائیوں کا نتیجہ ایمان ختم، جن برائیوں کا نتیجہ کردار برباد، جن برائیوں کے نتیجے میں ان کی صحت ختم، جن برائیوں کے نتیجے میں وہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق بنتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہمارا کیریئر بن رہا ہے، اور گھر والوں کو یہ خواب دکھا رہا ہے کہ جناب ہم کیریئر بنا رہے ہیں۔ تو کیریئر بنانے کے چکر میں انسان اپنی کیریئر کو برباد کرتا ہے۔ یہاں کے والدین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ خیر ہے یا محبت میں اور شوق پورا کرنے کے چکر میں شر ہے۔ بچوں کے سارے شوق پورے کرنے ہیں، اسی شوق کے پورا کرتے کرتے وہ برباد ہوتے ہیں۔ جب فیسلٹی ساری رکھی گئی، گاڑیاں مہیا رکھی گئی، بائکیں دی گئی، مہنگے موبائل دیے گئے، ان کے سارے شوق پورے کیے گئے، وہ آؤٹنگ میں جو چاہیں کریں وہ کر رہے ہیں۔ یہ بات ہر والد کو، ہر والدہ کو سمجھنے کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے متعلق جو خواب دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں جو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ چاہنا بہت اچھا ہے، لیکن جو کروا رہے ہیں اس سے یہ وہیں پہنچیں گے یا کہیں اور۔ جوانی کی زندگی میں انسان چونکہ عقل سے کم سوچتا ہے، جذبات سے زیادہ، وقتی شوق زیادہ ہوتے ہیں اور دور اندیشی کم۔ جوانی کی عمر میں عموماً الا ماشاء اللہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام، اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ اس شوق پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جوانی کو داغدار کریں گے، وہ ڈرگز میں پھنسیں گے، وہ غلط تعلقات میں پھنسیں گے، وہ فیشن کریں گے، وہ وقت برباد کریں گے، آج کے زمانے میں موبائل کے غلط استعمال میں رہیں گے، اور اسی میں سمجھتے ہیں خواب دیکھیں گے میرا فیوچر اچھا بننا چاہیے، میرا کیریئر اچھا بننا چاہیے، اور کر رہے ہیں وہ سب کچھ جس سے گویا آپ کے فیوچر کو آگ لگ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی اگلی زندگی نہ ایمان والی، نہ کردار والی، نہ اخلاق والی، نہ صحت، کچھ بھی نہیں۔ بعد میں کہتے ہیں ہم بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے یہاں کے والدین کو، بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے یہاں کے خود نوجوان نسل کو اپنے بارے میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں اور اپنے والدین کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ گھر سے آپ نکلے کس کام کے لیے؟ جناب گھر والوں سے کہا ہم کوچنگ جا رہے ہیں، ہم ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں کہیں اور وقت کہیں اور برباد کر کے، اور جب گھر والوں نے فون کیا آپ کہاں ہیں تو جناب میں لائبریری میں ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ کلاس روم میں ہوں۔ کہاں چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں کلاس روم کے لیے تب جا رہا ہوں، اور ہے کہیں اور۔ بے شمار نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا حال اس وقت یہی ہے، اور جب والدین کو پتہ چلتا ہے تو بہت دن تک تو پردہ رکھیں گے، اور بعد میں سمجھتے ہیں پانی سر سے اوپر ہو گیا، اب کہتے ہیں میں اس کا مولوی صاحب دعا کر، پھر ڈھونڈتے ہیں تعویذ اور دعا کرائیں گے، دعا کرتے ہو بس کچھ ٹھیک ہے سن۔ جناب والا ایک آدمی زہر کھا رہا ہو اور ہم کسی مولانا صاحب، پیر صاحب یا بزرگ سے کہیں گے آپ دعا کریں یہ زہر سے بچے، اور وہ زہر کو چھوڑے گا نہیں، تو اس دعا سے وہ زہر سے بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے۔ ادھر سے یہ زہر کھا رہا ہے، ادھر سے ہم کہیں گے خدا یہ بچنا چاہے تو کیسے بچے گا؟ کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی ہے، حضرت مجھے اولاد نہیں ہے آپ دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا کریں گے۔ ایک سال کے بعد آپ پھر کہنے لگا حضرت دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا کریں گے۔ تیسرے سال پھر آیا، اس نے کہا حضرت دعا فرما دیں۔ کہنے لگا بھائی اللہ نے اولاد اب تک نہیں دی۔ جی نہیں۔ تمہاری بیوی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جب بیوی تو ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیسے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جناب دعا کریں میرا فیوچر اچھا ہو جائے۔ لڑکے فون کرتے ہیں جناب میں نیٹ کا امتحان دینے جا رہا ہوں آپ دعا کریں میں پاس ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، رات بھر موبائل میں آوارگی کرتے رہے، پڑھنے کے نام پر گئے وہاں پڑھا نہیں،
تو اب کہتے ہیں دعاؤں کے سہارے ہم پار ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سامنے رکھیں۔ آپ نے ارشاد کیا، ہر نوجوان جو یہ سن رہا ہے، ہر نوجوان جس تک یہ بات پہنچے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد نمبر 1، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، جنون میں انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، جنون میں انسان وہ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، جنون میں انسان وہ کرتا ہے جس کا بعد میں پچھتاتا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جوانی بھی قسم کا پاگل پر ہے۔ ہر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھے کہ وہ اپنی جوانی کے جنون میں بربادی کے راستے پر تو نہیں چل رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 5 باتوں کا جواب دیے بغیر تم اپنی نگاہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، جوانی کیسے گزاری تھی، تو وہاں تو خود حساب دینا ہوگا، اور وہاں غلط جواب بھی نہیں دے سکتے، نمبر 1، چھپا بھی نہیں سکتے، نمبر 2، غلط جواب وہ بھی نہیں چلنے والا ہے، چھپانا وہ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ اب آپ اگر کوئی تمنا کرے گا میں زندہ ہی نہ ہوں تاکہ جواب بھی نہ دینا پڑے، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی، موت یہی دنیا میں ہے، مرنے کے بعد جو زندگی اس میں کوئی موت نہیں۔ عثمان انسان تمنا بھی کرے گا میں مروں مگر مرے گا نہیں۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی انسان وقت سے پہلے مرنا چاہے نہیں مر سکتا، جیسے وقت آنے کے بعد جینا چاہے نہیں جی سکتا، جو ٹائم اللہ نے لکھا اس سے پہلے بھی موت نہیں آئے گی، اس کے بعد زندگی نہیں رہے گی۔ انسان مکمل یہاں پر بے بس ہے۔ خودکشی کرنے والا تمام کوشش کرتا ہے، نہیں کر پاتا خودکشی کیونکہ موت ابھی آئی نہیں، اور بچنے والا تمام کوشش کرتا ہے بچنے کی، مگر موت کا ٹائم آ گیا تو مرے گا۔ یہاں تک کہ کوئی بیماری نہیں پھر بھی مرے گا، چاہے ہارٹ پیشنٹ، چاہے ہارٹ اٹیک ہو جائے، چاہے برین ہیمریج ہو جائے، چاہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹائم آ گیا تو مرے گا۔ تو اللہ نے یہاں انسانوں کو بالکل بے بس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا وقت آئے گا وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، میں وقت بدل سکتا ہوں لیکن بدلوں گا نہیں، تو ٹائم تو طے ہے۔ جیسے ہی اس دنیا میں مرنا طے ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد جو زندگی، اس زندگی میں جینا طے ہے۔ اس زندگی کو ہم دائمی نہیں بنا سکتے اور اس زندگی کو فنا نہیں کر سکتے۔ یہاں بات خود مر نہیں سکتے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی میں ہم موت لا نہیں سکتے۔ تو تمنا تو کریں گے موت آ جائے لیکن موت آنے والی نہیں ہے، تو وہاں جواب دینا ہوگا جوانی کیسے گزاری تھی۔ 5 باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ 5 باتوں میں سے ایک بات یہ کہ جوانی کیسے گزاری تھی۔ 2 حدیثیں ہوں گے۔ تیسری حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے، اور ایک حدیث میں ہے 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آج کی زبان میں کہیں گے 7 آدمی قیامت کے دن VIP ہوں گے۔ انہی VIP میں سے ایک قسم وہ ہے جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، ان کا کھاما نامہ کھولا ہی نہیں جائے گا کہ تمہارا حساب دیکھنا ہی نہیں ہے، تم تو طے ہو، اونچے مقام پر ہو۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ جوان ہے جس جوان نے اپنی جوانی برائیوں سے بچائی ہو۔ حدیث مبارک کے الفاظ اس طرح سے ہیں، بخاری میں حدیث ہے 7 انسان یذلہم اللہ، اللہ ان کو خاص سایہ عطا کرے گا، خاص ان کا مقام ہوگا، ان کو خاص سٹیٹس دیا جائے گا۔ یذلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی کو برائیوں سے بچایا ہوگا، بربادیوں سے بچایا ہوگا۔ اور اسی میں ایک وہ ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے جسم کا امام عادل ہو، یعنی اپنے جسم کا غلط استعمال اس نے نہ کیا ہو، نہ اپنی آنکھوں کا، نہ اپنے کانوں کا، نہ اپنی جسم کے ہر حصے کا جو غلط استعمال ہو سکتا ہے، اس غلط استعمال سے اپنے جسم کو بچایا ہوگا۔ تو گویا یہ شخص اپنے اس چھوٹی کنٹری کا رولر ہے، یہ شخص اپنے چھوٹے ملک کا حکمران ہے۔ میں اپنے اس جسم کا حکمران ہوں، اس جسم کا میں غلط استعمال نہیں کروں گا۔ میرا جسم ایک کنٹری ہے، اس کنٹری کا ایک سٹیٹ میری آنکھیں ہیں جن کو زندگی بھر دیکھنا ہے، اس میری کنٹری کا ایک سٹیٹ میرا پیٹ ہے جس کو زندگی بھر مجھے بھرنا ہے، اس کنٹری کا ایک سٹیٹ میرے پاؤں ہے جن کو زندگی بھر چلنا ہے، اس کنٹری کا ایک سٹیٹ میرا جنسی پاور، سیکچوئل پاور ہے جس کو زندگی بھر مجھے استعمال کرنا ہے۔ اب میں اس کو کیسے استعمال کر رہا ہوں؟ اگر میں نے تمام کے ساتھ صحیح معاملہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اس ملک کا بہترین حکمران ہوں۔ ایک حکمران تو ہے جو ملکوں کے ہوتے ہیں، ایک حکمران وہ ہے جو ہم اپنے اس ملک کے حکمران ہیں، اور یہ ہر انسان ہے۔ تیسری حدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی اور بہت غمناک انداز میں فرمایا آپ نے، لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔
कैफ बिकुम अय्युहन्नास इज़ा तग़ा निसाउकुम व फसक फ़ित्यानुकुम। उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा जब तुम्हारे औरतें सरकश, तुम्हारे नौजवान फासिक व फाजिर बनेंगे। सहाबे किराम का ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे नौजवान बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वो अपना उम्दा तरीन माहौल देखते थे, उस उम्दा माहौल में बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं था। वहां तो हर बच्चा हीरा था। और सारे बच्चों के किरदार, जब हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के बच्चों के हालात पढ़ते हैं तो अक्लें हैरान हो जाती हैं कि ऐसे भी हो सकते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नाबालिग बच्चा है, उसने तय किया कि मैं रात भर देखूंगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रात कैसे गुजारते हैं। अपनी खाला से कहा जिस दिन हुजूर आप क्या होंगे रात में वहीं आना चाहता हूँ। खाला ने कहा बहुत अच्छा। खाला हुजूर की अहलिया थी, अज़वाज मुतहहारात में से थी, मैमूना उनका नाम था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास छोटा बच्चा है, वो इसी नियत से गए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको लिटाया, बिछाया, यहाँ तू सो जाओ। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मुझे सोना थोड़ा ही था, मुझे तो जागना था, मुझे देखना था। चुनांचे रात भर वो आंखें खोल खोल के देखता, आंखें बंद करता। ठीक, अब उसने बताया अल्लाह के नबी रात को इस तरह से सोए, इतनी देर में उठे, फिर ये आयतें पढ़ी, फिर इस तरह वजू किया, फिर इस तरह नमाज पढ़ी, और जब सारी रात गुजर गई मैं भी हुजूर के पीछे नमाज में खड़ा हो गया। फिर अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इस तरह नमाज पढ़ी, इस तरह नमाज पढ़ी। सुबह की नमाज से पहले आप सोए, फिर आप नमाज के लिए जगाने के लिए आदमी आया, आप उठ के नमाज पढ़ के जाने, मैंने फौरन पकड़ लिया। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप आराम कर रहे थे, आपने खराटे भी लिए, आपने आराम किया, इस खराम में आपने खराटे भी लिए, वजू कर रहे हैं आप, ये कहना चाहते थे। वो बुखारी में हदीस है और 20 जगह हदीस है। फरमाते या रसूलल्लाह समीअतु खतीतहु, मैंने हुजूर के खराटे सुने। ये सारी रात जाग रहा है बच्चा, और नाबालिग बच्चे थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर उम्र में पॉलिसी अपनाई थी, हिकमत अमली अपनाई थी, सारे अहम काम जवानों के हवाले कर दिए थे। मक्का मुकर्रमा का गवर्नर बनाया 17 साल के नौजवान लड़के को, हालांकि मक्का इस कायनात का सबसे मुकद्दस तरीन मकाम, वहां का गवर्नर बना रहे हैं अत्ताब इब्न उसैद को, जो 3-4 दिन पहले मुसलमान हुए थे। फौज का कमांडर बना रहे उसामा इब्न ज़ैद को, जो 17 साल का लड़का था। मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया, जो अभी नौजवान थे। आपने मैसेज दिया कि हम अगला काम अगली नौजवान नस्ल के हवाले करेंगे। लिहाजा खुलासा ये है, वालिदैन अपने बच्चों के बारे में वो सब न करें जिसका करने के बाद आपके बच्चों का अंजाम वो होगा जिसमें आप पछताएंगे। वो सब क्या है? बस उनके शौक पूरे होने चाहिए, पैसा वो पूरा रहना चाहिए, जो बच्चा कहेगा वो पूरा करना है, और जहां जा रहा है मगर उसको पूछना नहीं है वो क्या कह रहा है। जनाब मैं ट्यूशन के लिए जा रहा हूं, जा रहा कहीं और, मैं कोचिंग कर रहा हूं, कर रहा है कुछ और, वहां फजूल खर्चियां हैं, वक्त बर्बाद है, गलत ताल्लुकात हैं, ड्रग्स है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल है, फजूल खर्चियां हैं, और न जाने क्या क्या है। और वालिदैन कह रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बड़ा काबिल बनेगा, और वो धोखा भी देते हैं। तो वालिदैन भी फिक्रमंद हों, और उससे ज्यादा हर नौजवान, जब अल्लाह ने आपको बालिग बना दिया तो आप समझदार हो गए। समझदार होने के बाद आप सोचो, जज्बात के मुकाबले में। अब मेरे पास बाज़ दफ़ा बच्चे आते हैं, जब वो एहसास होता है हम बिगड़ रहे हैं, उसके बाद आके हैं कि जनाब हम ये गलती कर रहे हैं, इस गलती में फंस गए, अब बताइए क्या करेंगे। बाज़े बच्चे अभी उतने फंसे हुए नहीं होते हैं, उनको जब समझाते तो निकल आते हैं, लेकिन बाजी इतने डूब चुके होते हैं बुराइयों में, उसमें से उसको अपने आप को निकाल नहीं पाते, और आगे चल करके उनकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तबाह बच्चे भी सामने आते हैं, और जो बचने के काबिल हैं वो भी बच्चे सामने आते हैं। खुलासा ये है कि जो नौजवान लड़के हों या लड़कियां, वो हमारे नौजवान लड़के हों, हम उनको जानते हो या ना जानते हो, लेकिन बहरहाल ये सब के सब हमारे भाइयों के और हमारे बहनों के बच्चे हैं। ये सब के सब हमारी कौम की नई नस्ल है, और हमारी कौम का वो तबका जो इस वक्त 40 से ऊपर 50 से ऊपर, वो 10 साल के बाद कुछ नहीं होंगे, कुछ 20 साल के बाद नहीं होंगे, उसके बाद यही कौम होगी। और ये कौम क्या होगी अगर उनका ईमान सही ना हुआ, इनकी गैरत सही ना हुई, इनका किरदार सही ना हुआ, इनकी तालीम सही ना हुई, इनका रोजगार इनके पास ना हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि आगे चल करके ये भिखारी होंगे, आगे चल करके इनको टीका करना पड़े वो करेंगे, आगे चल करके इनको लेबर का काम का वो भी करेंगे, ये सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उस वक्त ये सोचेंगे हमको किसी तरह से 2 वक्त का रोटी मिलनी चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं होगा। मैसेज ये है कि अपनी ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह ने दीन हक अता फरमाया, ऐसा ना हो कि ईमान वाले पैदा हुए थे ईमान वाले घर में, और आगे चल करके ईमान बाकी नहीं बचा और किसी और रास्ते पर चले गए। पैदा हुए थे बाकिरदार, और ऐसा ना हो कि किरदार तबाह हो जाए, और पैदा हुए तो सेहतमंद बन करके, लेकिन ऐसा ना हो कि जनाब सेहत को बर्बाद कर दिया। जैसे आज लड़के
ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، نیند نہیں ہے، ڈرگس ہیں، میادے ناکام ہو گئے ہیں، سوتے نیند نہیں آتی ہے، رات کے 2-3 بجے تک جاگیں گے موبائل کے ساتھ، پھر 2-3 بجے سوئیں گے، اگلے دن 11 بجے اٹھیں گے۔ جب یہ زندگی جوانی میں یہ زندگی ہوگی، اس زندگی کے بعد پھر خواب دیکھیں گے عمدہ کیریئر بنے گا، اور کیریئر نام رکھا ہے روزگار کا، چاہے وہ روزگار پھر حرام روزگاری کیوں نہ ہو، کیریئر بن گیا۔ نہیں، مسلمان کا کیریئر ہوتا ہے جب 3 چیزیں صحیح ہوں گی: ایمان سلامت، کردار درست، اور حلال روزگار۔ یہ 3 باتیں جب ہوگی تب کہا جائے گا مسلمان کا کیریئر ہے۔ باقی لوگوں کے ہاں پیسہ کمانا آ گیا، کیریئر بن گیا، چاہے پھر وہ شرابی ہوں، چاہے کبابی ہوں، چاہے کرپٹ ہوں، چاہے کچھ ہوں، چاہے کچھ، ان کا بس روزگار مل گیا، چاہے کوئی بھی روزگار مل جائے، کہیں گے کیریئر بن گیا۔ کیریئر بننے کے بعد پھر مکان بن گیا، گاڑی مل گئی، کیریئر ہو گیا۔ مسلمان کا کیریئر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے 3 چیزوں پر: ایمان سلامت، کردار صحیح، اخلاق صحیح، صحت صحیح، پھر ساتھ میں روزگار، چاہے وہ مزدوری کا روزگار کیوں نہ ہو۔ اللہ کرے یہ باتیں یہاں کی نوجوان نسل اور یہاں کے والدین کے لیے مفید بن جائیں، اور یہاں کی نوجوان نسل کا مستقبل ہر اعتبار سے بہتر بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔